الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ اس بات پر ان نُریَکَ کہ ہم آپ کو دکھائیں وہ عذاب ما جس کا نعدہم ہم نے وعدہ کیا ان سے، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، لقادرون ضرور قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ اس طریقے سے برائی کو ہٹا جو سب سے اچھا ہو، نحن اعلم بما یصفون ہم زیادہ جاننے والے ہیں جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے رب، اگر تو جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے گا تو مجھے ان ظالم لوگوں کے اندر شامل مت کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس عذاب کے لانے پر، اس عذاب کے دکھانے پر ضرور قادر ہیں۔ اس کی علماء نے دو تفسیر بیان کی ہیں، ایک تفسیر آسمانی عذاب کے ذریعے سے اور ایک زمینی عذاب کے ذریعے سے۔ اگر تو ہم اس کو زمینی عذاب مراد لیں تو انا اور لام تاکید سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عذاب دکھلا دیا تھا کہ جب آپ کو مشرکین نے مکہ سے نکالا، آپ مدینہ چلے گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا آغاز جنگ بدر کے ساتھ کر دیا۔ جنگ بدر کے اختتام پر آپ علیہ السلام نے جو سرداران قریش مارے گئے تھے ان کی لاشوں کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہاں پر آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر آپ کہنے لگے فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا کہ ہم نے تو وہ بات پالی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کی تھی، وعدہ کیا تھا، وہ سچا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ وعدہ دیا تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آج کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا کیا جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا اس کو سچ؟ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس وعدے کا جو اللہ رب العالمین نے عذاب لانے کا وعدہ کیا تھا اس کا آغاز جنگ بدر سے ہوا۔ پھر ہجرت کے 8ویں سال اللہ تعالیٰ نے اسی مکہ کو جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں مکہ کو فتح کروایا۔ پھر 10ویں سال حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دے دی کہ اگر رہنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو، وگرنہ پھر اس علاقے سے تم نکل جاؤ، جزیرۃ العرب سے باہر چلے جاؤ، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم جہاد کے ذریعے سے تمہیں یہاں پر قتل کر دیں گے یا نکال دیں گے۔ یہ تو تھا دنیاوی عذاب۔ اگر آسمانی عذاب مراد لیں تو آسمانی عذاب اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہی ہاتھوں کفار کو اللہ رب العالمین عذاب دیں گے، مسلمانوں کے ہی ہاتھوں اللہ رب العالمین کفار کو عذاب دیں گے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم کہ ان سے تم نے قتال کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب تمہارے ہی ہاتھوں سے دے گا۔ تو وہ جو عذاب نازل ہونے کی صورت ہوتی تھی کہ یک مشت ہی پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ، تو اس طرح اللہ رب العالمین نے یک مشت قوم کے عذاب کو اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہٹا دیا، بلکہ
آپس میں جنگ و قتال کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اس کے عذاب بھیجنے پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم لقادرون، قادر تو ہیں، یہ نہیں کہ ہماری قدرت میں نہیں ہے کہ اب ہم آسمانی عذاب بھیج نہیں سکتے، ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن ہم نے مہلت والا فیصلہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی حکمت کے مطابق لوگوں کو مہلت دے دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے، اگر یہ مسلمان نہیں ہو رہے تو ان کی آنے والی جو نسل ہے ان میں سے کوئی مسلمان اللہ رب العالمین نے اگر کسی کے حق میں اسلام رکھا ہے تو وہ اسلام کو قبول کر لے، وگرنہ اگر عذاب آسمانی آتا تو وہ تو ختم ہو جاتی۔ پھر جن کے متعلق فیصلہ تھا کہ وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں تو ان کے لیے پھر اسلام قبول کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طائف کے موقع پر جب آپ کو بڑی اذیتیں تکالیف دی گئیں، اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیسنے کا حکم دیا؟ یہی وجہ تھی، آپ نے یہی کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مان رہے تو ان کی قوم میں سے، ان کی نسل میں سے ہی کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دکھایا، انہی کی نسل میں سے اللہ رب العالمین نے مسلمان پیدا کر دیے۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ہم تو عذاب لانے پر قادر ہیں لیکن ہم مہلت دے رہے ہیں، ہم تاخیر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ نے بدی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا ہے، ظلم کا جواب انصاف کے ساتھ دینا ہے، خیانت کا جواب آپ نے دیانت داری کے ساتھ دینا ہے، جھوٹ کا جواب آپ نے سچ کے ساتھ دینا ہے، قطع رحمی کا جواب صلہ رحمی کے ساتھ دینا ہے۔ ہی احسن، جو سب سے بہتر طریقہ ہوگا آپ اس طریقے سے آپ ان کو جواب دیں۔ آپ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو تکالیف دے رہے ہیں تو آپ بھی آگے سے کھڑے ہو کر تکالیف دینا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے، فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ پھر یہ طریقہ ایسا مؤثر ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان ایک بڑی دشمنی ہوتی ہے، لیکن اس طریقے کے ساتھ وہ دوستی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، وہ آپ کا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ حمیم، انتہائی گہرا دوست آپ کا وہ شخص بن جائے گا۔ صرف طریقہ کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ اس کی برائی کا جواب اچھے انداز کے اندر دے رہے ہیں، اس کی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دے رہے۔ نحن اعلم بما یصفون، اور یہ آیات جب شروع کی تھی اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جب قومیں اللہ رب العالمین کی گستاخی کرتی ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے؟ عذاب آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، وہ جو شاعر، کاہن، جادوگر آپ کو کہتے ہیں، ساحر کہہ دیتے ہیں، میرے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، میں جانتا ہوں، ہمیں علم ہے، لیکن کیا ہے؟ ہم نے مہلت دی ہوئی ہے ان کو، بس آپ نے اس انداز کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ جو دعوت کا ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ احسن طریقے کے ساتھ دعوت دیا کرتے تھے، احسن طریقے سے جواب دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو کوئی پامال کیا کرتا تھا تو پھر اللہ رب العالمین کے خاطر آپ انتقام لیتے تھے۔ ایک بھی مثال ہمیں تاریخ کے اندر نہیں ملے گی، سیرت کی کتابوں میں نہیں ملے گی، احادیث میں نہیں ملے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے جنگ و قتال کیا ہو، لڑائی کی ہو، کسی کو ڈانٹا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مارا ہو، نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی سیدہ عائشہ کہتی ہے انتقام نہیں لیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ ان مشرکین نے نعوذ باللہ آپ کو مکہ سے نکالا تو آپ وہ دشمنی نکالنا چاہ رہے تھے ان سے، نہیں، اگر تھا تو چلو ان کے بڑے تو مر گئے زیادہ تر بدر کے اندر، پھر چھوڑ دیتے آپ اس واقعے کو، لیکن نہیں، یہ سب ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی دین کا مسئلہ تھا، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہویا کرتے تھے، اپنے لیے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ تو اس لیے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ عفو اور درگزر کی
تعلیم دی ہے کہ اس چیز کو آپ اختیار کریں، جو وہ باتیں کرتے ہیں ان کو آپ کرنے دیں، بس آپ اچھے طریقے سے جو سب سے بہتر طریقہ ہو اس طریقے سے آپ اس برائی کو دور کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔